اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ہوئی، اور اس شادی کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کیوں جلا کرتی تھی یا کیوں حسد ان سے کرتی تھی۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پھر دوستو، یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن ابو زرار کی بیٹی ہیں۔ غزوہ مرصیہ میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے، انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئی۔ انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی کہ یہ سودا طے کر لیا کہ یہ لکھ کر دے دیں تو تم اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن ابو زرار کی بیٹی ہوں اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں وہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، اس لیے آپ اس وقت میری مالی امداد فرمائیں، کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے اور ہمارے تمام مال و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مارے غنیمت بن چکے ہیں، اور میں اس وقت بالکل غریبی، مفلسی اور بے کسی کے عالم میں ہوں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی فریاد سن کر ان پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بدلے کی طابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ یہ سن کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادمانی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس اعزاز کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے کی طابت کی ساری رقم ادا فرما کر اور ان کو آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں شامل فرما لیا، اور یہ ام المؤمنین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئی۔ تو پھر دوستو، جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا ہے تو تمام مجاہدین ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضہ میں تھے فوراً ہی سب کو سب آزاد کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق غلامی سے نجات حاصل ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان سے حسد کیا کرتی تھی، لیکن آپ نہایت ہی عبادت گزار تھی اور عبادت میں وقت گزار دیتی۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ کافی دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بدستور عبادت میں مصروف تھی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ ثواب والے کلمات سکھائے جن کا ثواب کافی دیر کی عبادت سے زیادہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھی اور آپ نے نہایت پرآسائش زندگی گزاری تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ کر آپ نے خود کو خاندان نبوی کے مطابق ڈال لیا۔ اکثر گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا مگر آپ صبر کے ساتھ گزارا کرتی۔ آپ ایک تنگ اور تاریک حجرہ میں رہتی تھی۔ کھجور کی چھال کا بستر تھا، ایک تکیہ تھا اور ایک چادر تھی۔ ہانڈی اور کچھ برتن تھے،
ایک پیالہ۔ مسواک، مصحف اور مصلی تھا، یہ ان کی کل کائنات تھی، لیکن آپ نے قناعت کے ساتھ تمام عمر گزاری۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، اور پھر چند سال اپنے جلیل القدر شوہر کے ساتھ گزارنے کے بعد بقیہ تمام عمر بیوگی میں گزار دی۔ تو پیارے دوستو، یہ مختصر سی ویڈیو تھی جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا۔ تو پھر دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو